آپ کی جو اپنی کتاب ہے وہ بھی ایسی غزلوں پر مشتمل ہے جو عموم سے ہٹ کے لکھی ہوئی غزلیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیا لکھنے والا نیا لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا، وہ یقیناً لکھ رہا ہے. یعنی میرے کم از کم میں بھی ظاہر پڑھتا ہوں تھوڑا بہت نیا لکھنے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ نیا لکھنے والا نیا نہ لکھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نئے زمانے میں پیدا ہوا ہے، وہ نئے طریقے سے سوچتا ہے، اگر اس کو ہنر کا پتہ ہے، اگر اسے کچھ فہم حاصل ہے، اگر وہ اس میدان میں اس فیلڈ میں ہے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ نیا کر رہا ہوگا. زیادہ مسئلہ یہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو جس چیز کو ہم جسے آپ کہتے ہیں ہم مس کرتے ہیں جس چیز کو، وہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ نقاد جو ہے وہ بہت ویجیلنٹ نظر کے ساتھ اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا. جیسے ہی فضا میں یا ماحول میں میدان میں کچھ ہوتا تھا تو وہ کمنٹریٹر کی طرح بتا دیتا تھا کہ اب یہ اس طرف کو جا رہا ہے، اب یہ ایسے ہو رہا ہے، اب ایسا ہو رہا ہے. تو کبھی آپ نے یہ اگر تجربہ کیا ہے کہ آپ لائیو بیٹھ کر سنیں، دیکھیں میچ اس میں میدان میں جس میں نہ کوئی کیمرہ ہو اور نہ کوئی کمنٹریٹر ہو، تو وہ میچ کا وہ لطف نہیں ہے جو کیمرے اور کمنٹریٹر کے ساتھ ہے، کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب بال دائیں طرف جا رہی ہے، پچھلے یہ ہوا تھا، اب یہ ہو گیا ہے. تو پچھلی سٹیٹسٹکس کو ساتھ ملا کے جب بتاتا ہے تو پھر ہمیں نقاد یہ کرتا تھا کہ پچھلے زمانے تک یہ ہو چکا تھا، یہ نئے 4 لوگ، یہ نئے 5 لوگ، یہ 10 لوگ یا ایک آدمی یہ نیا یہ کر رہا ہے. اس کو بھی پتہ چلتا تھا، پڑھنے والوں کو بھی پتہ چلتا تھا. ہم جس چیز کو مس کر رہے ہیں ہمارے اپنے زمانے میں وہ نقاد ہے اور اس کی وہ ویجیلنٹ نظر ہے کہ جو اس ہوتے ہوئے کام کی تھیورائزیشن کرے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ایسا ہے. ایک تاثر یہ عمومی طور پہ ہے، اور آپ نے بھی کئی دفعہ یہ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نقاد موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو تھیورائزیشن کا ایک عمل تھا اس کی طرف اس کی توجہ نسبتاً کم ہے. تو خود لکھنے والا بھی مغالطے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس پر سر آپ ذرا فرمائیے گا کہ آپ بھی خود نظر رکھتے ہیں، آپ لکھنے والے بھی ہیں، کیا ایسا کچھ ہے جو نام ہم دے سکیں؟ مثلا وہ کہتے ہیں نئے لفظ استعمال کریں گے، ہر زمانے کا آدمی یہ کہتا رہا ہے. مجاز کے نیا وسیلہ استعمال کریں گے، ہر زمانے کا آدمی یہی کہہ رہا ہے. لیکن وہ نیا لفظ کون کون سا ہے، وہ استعارے کون کون سے ہیں، وہ تشبیہیں کون کس کس علاقے میں ہیں، یہ اگر اس پہ کوئی بات کی جا سکے. جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب. بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میری پوزیشن جو ہے وہ آپ والی ہے. تقریباً میں ان دونوں کو سن رہا تھا اور میرے بھی کچھ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہوں گا، یا جس طرح آپ نے تھیورائزیشن کی بات کی اس زمرے میں. اچھا، پہلے تو میں ٹاپک کی وضاحت کر دوں. ٹاپک ہے آج کا غزل گو کیسے سوچتا ہے، یعنی اس کے پاس وہ کیا نظام ہے، اس کے پاس وہ کیا سوالات ہیں، یا اس کے پاس وہ کیا بحران ہے جس کی شناخت کے لیے وہ تحریر میں اتر رہا ہے، وہ کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ظاہری بات کو جو لکھ رہا ہے اسے کچھ مسئلہ تو ہے نا، اس کا انتخاب کرتا ہے. بہت ساری جانراز ہیں، ناول بھی ہے، شاعری بھی ہے، نان فکشن بھی ہے. آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی وجہ تو ہے نا آپ کی کیوں لکھ رہے ہیں، خاص ایک جانرا میں اترتے ہیں، غزل میں لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوال بڑا پرٹیننٹ تھا. میں دونوں کو قابو کر کے وہاں پھر لاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور وہاں پر پھر دوبارہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. ان کو سوال کی شاید پوری طرح وضاحت نہیں ہو سکی. 19ویں صدی کا یا اس سے پہلے کا جو غزل گو تھا یا تخلیقار جو تھا وہ بہت کلیئر تھا ریئلٹی کے حوالے سے. اس کے سامنے جو حقیقت تھی بہت واضح تھی. تو ایک عاشق ہے، ایک محبوب ہے، ان کے درمیان ایک رقیب ہے. محبوب جو ہے وہ التفات کی نظر نہیں رکھتا اس پر، وہ محبت چاہتا ہے، عشق چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، یا تھوڑا سا سبلائم ہو کے وہ خدا کی طرف جاتا تھا اور میٹا فزیکل ہونے کی کوشش کرتا تھا. اور تصوف یا اس طرح کے جو مسائل تھے بڑی واضح تھی، کلیئرٹی کے ساتھ، پیچیدگی نہیں تھی اتنی. اسی میں سے ہم دانش ڈھونڈتے تھے،
اسی میں سے جو فکر ہے، فلسفہ ہے، وہ بہت بیونڈ ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا. میر کا فلسفہ جو ہے فکر کا کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے. یا غالب کے ہاں جو پیچیدگی آتی ہے تھاٹ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ 4 6 5 6 7 چیزوں کے حوالے سے زیادہ نہیں ہے. لیکن 20ویں صدی کے اندر جو یہ کرائسس تھا یہ بہت سنگین ہو گیا. شناخت کا جو بحران تھا، یعنی جو سبجیکٹ تھا، جو اس کی سیلف تھی، جو سبجیکٹ تھا، وہ ڈسپرس ہوا. اس نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یہ کیا چیز، یہ میرا سبجیکٹ جو ہے میرے آبجیکٹ سے مل نہیں پا رہا. ہمارا غزل گو بھی اس سے دو چار ہے. مجھے معذرت کے ساتھ مجھے شعر یاد نہیں رہتے جس طرح میرے دونوں بھائیوں کو شعر یاد تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقبال کی غزل ہے وہ ایک سبجیکٹ کے ساتھ لڑ رہی ہے. اس کے بعد تو یہ بہت واضح ہوگی اور ڈومینیٹ کر گیا یہ فیکٹر. 60 والوں کے ہاں، 70 کے ہاں، 80 کے ہاں یہ سبجیکٹ بہت حاوی تھا، جو ہمارے ہاں جس کو ہم ماڈرن فلسفہ کہتے ہیں ہماری غزل میں بھی آیا. لیکن پچھلے جو 25-30 سالوں میں جو ہمارے ہاں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو پچھلا موضوع بھی یہ تھا عابد صاحب نے جو دیا تھا ہمیں، کہ پچھلے 35-40 سالوں میں کہ ہم نے کوئی نیا استعارہ تخلیق کیا، کوئی نیا کوئی چیز بنائی. مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم اس کرائسس، جو نیا کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہمارا سبجیکٹ اس سے لڑ رہا ہے، کیا ہم کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یا ہم اس سے دو چار ہی نہیں ہے جو ہمارے باہر معروض میں ہو رہا ہے اس وقت. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باہر کچھ ہو نہیں رہا. نظم کے اندر تو ہمارے ہاں نظم کے اندر پوری طرح آ رہا ہے، اور بہت پیچیدہ ہوئی ہماری نظم جو ہے. آپ راشد سے لے کے مجید امجد سے لے کے ہماری نظم کو دیکھیں تو اس کے ہاں بہت پیچیدگی ہے. پچھلے 30-35 سالوں کی جو نظم ہے اس نے پوسٹ ماڈرن رویے جو ہیں، یعنی سبجیکٹ خود ڈسپرس ہوا ہے. سبجیکٹ کیا ہے وہ خود ایک شناخت کا بحران اس کو پیدا ہوا ہے. پہلے ہم سبجیکٹ کی تلاش کر رہے تھے، لیکن سبجیکٹ کیا ہے اس کی اب تلاش کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو آج کا جو غزل گو ہے، غزل جو ہے اس نے کیا اس کے ساتھ معانقہ کیا ہے، وہ اس نئے موضوعات کے ساتھ وہ اس طرح وہ سوچ رہا ہے. تو میرے خیال سے وہ نہیں سوچ رہا اس طرح. چیدہ یہ خیالات ضرور آئے ہیں، بڑے آدمی کے ہاں ضرور آئے ہیں. مجموعی فکر کی بات اگر میں کروں، میں نے لکھا بھی ہے کئی جگہوں پہ کہ ہمارا غزل گو جو ہے کم از کم وہ اس طرح چیزوں کے ساتھ بردازمہ نہیں ہے، نہ اس طرح اس کی پیکار نہیں ہے جس طرح فکشن کے اندر ہے، جس طرح دوسرے جانراز کے اندر، حتیٰ کہ آپ بیتی کے اندر، حتیٰ کہ جو سوانح عمریاں جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنے جو سیلف کا اظہار کر رہا ہے، نئے مسائل ہیں، نئی دنیائیں تخلیق کر رہا ہے. استعارے جیسے نئے بنے بہت کم. ہم پچھلی دفعہ سارے اعتراف کر کے اٹھے یہاں پر کہ کچھ بھی نہیں ہم نے کیا، ہمارا استعارہ کوئی بنا ہی نہیں ہے. اور وہ سارے نامور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں. کیا ہمارے ہاں مارشاء اللہ، پہلا مارشاء اللہ جو جس کو ہم ضیاء کا مارشاء اللہ کہتے ہیں باقاعدہ، پہلا مارشاء اللہ، وہ اس کی جو بنیاد تھی وہ ریلیجیس تھی. اور تیسرا یعنی مارشاء اللہ جو تھا ضیاء مشرف والا، اس کی بنیاد اینٹی ریلیجن تھی. کیا یہ بحران نہیں پیدا ہوا اس کے دوران؟ ہمارے رائٹرز نے کچھ نہیں دیکھا. ریزسٹنس اس وقت جو مزاحمت کی شکلیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، بڑی واضح تھی پہلے مزاحمت کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. اب تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو ظالم مظلوم ہے کون. تھوڑی دیر پہلے آپ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد آپ ظالم بن جاتے ہیں، مظلوم. پتہ ہی نہیں ظالم مظلوم کی یہ ڈویژن ہے کیا. تو بہت پیچیدگی آئی ہے. مجھے عابد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ تالاب ہے ایک بہت بڑا، اور اس کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی جو ہے پکڑنے کا جو فن ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے، مشکل ہے. لیکن وہ ایک بڑے سپین پہ تو وہ ایک تالاب ہی ہے، وہیں سے مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں اور وہیں سے ہم مچھلی وہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں اپنی. ایسے میرے خیال میں آپ نے لکھا ہے، اس طرح کی باتیں کچھ ہے. تو بڑے سپین پہ یہ تالاب ہے، اس کے اندر ہم شاید کوئی نئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں کر پا رہے.
تو یہ سوال جو ہے جو عابد صاحب نے آج کا رکھا ہے، میں ان دونوں سے پھر چاہوں گا، میں میری طرف سے بھی، کہ جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ غزل گو اس طرح نہیں لکھ پا رہا. آپ مجھے 10 موضوعات دونوں 5 بتا دیں کہ جی یہ موضوعات ان کے ہاں نئے آئے ہیں، انہوں نے اس طرح لکھا ہے، یا یہ انہوں نے نیا استعارہ مثلا میٹافوریکل انداز میں جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے میٹافرز بتائے تو کون سے ہیں. یہ میرے 5 ہیں. ہم نے تو 5 بڑی مشکل سے ڈھونڈے تھے، وہ بھی اس لیے کہ ہم ان کرائسس کو پہچان پائے تھے کہ اس وقت جو نئے کرائسس تھے ان کی بنیاد پہ ہم نے تلاش کیے تھے کہ یہ 5 ہمارے ہاں جگہ جگہ کہیں کہیں ہلکا پھلکا کوئی تھوڑا سا کوئی نکلتا ہے، کچھ اپنی بات کہنے کی کوشش. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخری بات میں پھر ان کی طرف چلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشن اتنی مضبوط ہے، جیسے ابھی شارق صاحب بھی کہہ رہے تھے، غزل کی ٹریڈیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی. آپ مثلا آپ میکسیمم میٹافر استعارے تک گئے ہیں، علامت نہیں بن پاتی. علامت جو ہے وہ آپ کے سیلف کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ خود قائم کرتے ہیں، خود اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، اس کی توجیہ بھی خود ہی بناتے ہیں. وہ 100% الٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی سمندر جو ہے وہ ماں بھی ہو سکتی ہے اور وحشت کا استعارہ علامت بھی ہو سکتی ہے. نظم کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن غزل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ علامتیں بہت کم آئی ہیں، استعارے تک رہتی ہیں. استعارہ جو ہے وہ نیچر کے ساتھ جو کہ جڑا ہوتا ہے، سملی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تشبیہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہاں آپ زیادہ کھل کے اس طرح بات بھی نہیں کر سکتے. تو ٹریڈیشن میرے خیال میں اتنی مضبوط ہے جس کو توڑنے کی جگہ جگہ کوشش کی گئی ہے، ظفر اقبال کی شکل میں، سلیم احمد کی شکل میں آپ لوگوں تک آتے آتے، لیکن وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ پھر دوبارہ بگڑے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی وہ مشاعرے والی، کیونکہ ہماری تربیت جو ہے وہ بندے بندائے پرانے موضوعات کو سننے میں زیادہ حظ اٹھاتے ہیں ہم، اور ذرا سا کوئی نیا کوئی پیچیدہ موضوع آئے گا یا کوئی نئی استعارہ آئے گا یا کوئی نئی علامت ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ پٹ جائیں گے آپ، لہٰذا آپ اس کی طرف نہیں جاتے. تو میرے خیال میں آج کا جو غزل گو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ نئی صورتحال سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے. اس کے ہاں جو کرائسس ہے اس وقت جو بہت بری طرح سامنے آ چکا ہے، سیلف کا کرائسس، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں ہر چیز ایک فنگر پہ میں لکھتا ہوں گوگل پہ، مجھے ہر چیز میرے سامنے آ جاتی ہے، مجھے پھر بھی کچھ نہیں پتہ. میں آپ کے سامنے مائک کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آپ بتاتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے اتنی گمبھیرتا اس صورتحال ہے، لیکن ہمارا جو غزل گو ہے وہ بالکل ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے یا کوئی بہت پیچیدہ کوئی سوچنے والا ہے وہ کہیں کہیں اکا دکا دکھاتا ہے، اس کے علاوہ میرے خیال میں اس کے پاس کچھ نہیں کہنے کو.